شادیاں تے کہندے جی کچھ نہ کچھ تے ہونا چاہیے نا. میں تو نکاح پڑھانے چھڑ دیتے, میں مسیتی صرف بہندا ہوں. مسلمانوں دیاں شادیاں ہوندیاں, توبہ توبہ توبہ, اللہ دی پناہ, کروڑ واری پناہ. حضور نے خود بھی شادیاں فرمائیاں, صحابہ نے بھی کیتیاں. حضور نے اپنی صاحبزادیاں دی بھی شادیاں فرمائیاں, صحابہ نے بھی اپنے بیٹے بیٹیاں دی شادیاں کیتیاں. لیکن تسی کوئی انوکھیاں ہی شادیاں کر رہے ہو آج کل. کوئی نہ شرم, نہ حیا, نہ دوپٹے, نہ کوئی جناب کوئی غیرت, نہ کوئی بات ہی کوئی نہیں. کیا ہے مسلمان, دسو نا, سانو بھی دسو. ایک کیڑی شادی ہے جدے تے عورتوں دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں, گانے چل رہا ہے, بچیاں باپ دے سامنے نچ رہیاں, دادرے پوترے مامے اتھے ویکھ رہے ہیں تماشے. تسی جانا کیڑے پاسے چاہندے ہو؟ حضور دا دین کنڈ کر کے جانا چاہندے ہو؟ مولانا جی دین پڑھنا ہی نہیں, آنا ہی کوئی نہیں. انگریز انہاں نوں لا گیا نوکریاں چ. انگریز جہاں سی نا اتنے بڑا چلاک آیا, انہیں تھوڑی تھوڑی اردو سیکھ لی سی. وہ جب نوکری واسطے بلاندا سی نا نوجوانوں, کہندا مسجد جاتا ہے, نے غلامی دی. نماز واسطے مجالے اٹھن, انہاں کو ٹائم ہی کوئی نہیں, ہون گے تے دھوتی اور تے کرتا اور جی ترکے کپڑے نہ نماز پڑھنا آ جان گے. تے جدوں دفتر جانا ہویا تو جناب بوٹ پالش جناب, تے کہا جا رہا ہے سارا دن یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. او دے سامنے سر نہ جھکایا تے 8 گھنٹے سر کر دیا, پھر گھر آ گیا. اتنی عاجزی کدی تینوں رب دے سامنے ہی پیدا ہوئی جڑے اپنے افسر دے سامنے جڑیاں تو عاجزیاں کرنا. یہ انگریز غلامی دے گیا.